بدھا بائی کی سہگل حویلی شیخ رشید احمد کی لال حویلی کیسے بنی؟ ورلڈ سیکرٹس کے دوستو السلام علیکم۔ راولپنڈی کے بوہڑ بازار سے گزر ہو تو لال حویلی پر آپ کی نگاہیں ضرور ٹکتی ہیں، جسے شہر کی پہچان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، لال حویلی کے سامنے برسوں سے مقیم چاچا صادق کہتے ہیں کہ کبھی رات کے اندھیرے میں یہاں حسن و جمال کے مدح سراؤں کی بھیڑ لگا کرتی تھی، سرتال کی محفلیں سجتی تھیں، اور اب یہاں سیاسی شطرنج کی بساط سجتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، لال رنگ میں رنگی یہ عمارت آخر کس نے بنوائی؟ شیخ رشید احمد صاحب کے پاس کب سے ہے، اور راولپنڈی کی باقی عمارتوں سے قدرے مختلف اس رہائش گاہ کی تاریخ آخر کیا ہے؟ دوستو، یہ وہ سوال تھے جن کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم بوہڑ بازار جا پہنچے۔ حویلی کے آس پاس دکانوں کے تھڑوں پر بیٹھے بزرگوں سے حویلی سے جڑی داستانیں سن کر قدم محکمہ اوقاف کی جانب بڑھتے چلے گئے، جہاں موجود اہلکاروں نے کچھ کاغذ الٹ پلٹ کر بتایا کہ حویلی کے کچھ حصے، جن میں مندر بھی شامل ہے، محکمے کے پاس ہیں، جبکہ ایک حصہ شیخ صاحب کا ہے۔ دوستو، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حویلی اندر سے آخر کیسی ہوگی؟ کیسے ایک حویلی میں محبت کے لیے بنائی گئی ہے؟ راہداریاں سیاست کی بھول بھلیاں کی نظر ہوئیں؟ کیا اس سے جڑی داستان کے کرداروں کو اب بھی حویلی کے اندر جا کر محسوس کیا جا سکتا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا تعلق اس کی ملکیت سے جڑے قانونی تنازع سے ہے۔ شیخ رشید احمد اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جہلم کے ایک خوشحال ہندو گھرانے کے چشم و چراغ بیرسٹر دھن راج سہگل ایک شادی کی تقریب کے لیے سیالکوٹ گئے، جہاں انہوں نے بدھا بائی کو محور رقص دیکھا۔ دوستو، دھن راج کو بدھا کے گھنگروؤں کی جھنکار اس قدر بھائی کہ وہ اسے دل دے بیٹھے۔ محبت کی اس کہانی نے لال حویلی کی بنیاد رکھی۔ دھن بدھا کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آئے اور بوہڑ بازار میں ایک شاندار حویلی بنائی جو سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ شیخ رشید احمد صاحب اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ بدھا بائی مسلمان تھیں، اس لیے احترام میں دھن راج نے بدھا کے لیے حویلی کے صحن میں مسجد اور اپنے لیے مندر بنوایا۔ دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بنا کسی خوف کے عبادت کیا کرتے تھے، مگر آج اسی مندر اور مسجد حویلی کے درمیان کئی گھر حائل ہیں۔ ورلڈ سیکرٹس کے دوستو، چاچا رحمت بتاتے ہیں کہ محبت اور حویلی کی تقسیم ہوئی، لیکن کرچی کرچی بدھا کا وجود بھی بکھر گیا۔ شیخ رشید احمد بتاتے ہیں کہ اس حویلی میں چوری کی غرض سے آئے چوروں نے ان کے جوان سالہ بھائی کو بھی قتل کیا۔ طرح طرح کے لوگ انہیں اکیلا پا کر حویلی میں جھانکتے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بہت امیر خاتون ہیں جن کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، مگر دامن میں ادھوری محبت اور اس کی منقسم نشانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ دوستو، پھر یوں ہوا کہ ایک رات بدھا بائی سہگل حویلی چھوڑ گئیں۔ کوئی نہیں جانتا، مگر دوبارہ سہگل حویلی میں انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر سالوں یہ حویلی ویران پڑی رہی، کیونکہ خوف کے مارے اس کے کوئی خریدار سامنے نہیں آتا تھا۔ حویلی کے بالکل ساتھ والے مکان کی مکیں یاسمین سناتی ہیں کہ وہ وقت بھی آیا جب سہگل حویلی کو لوگ جنوں کی حویلی کہنے لگے۔ کسی کو یہاں بجتی پائل سنائی دیتی تو کسی کو بدھا کے کہے۔ شیخ صاحب حویلی خریدنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کافی عرصہ گمنامی میں رہنے والی سہگل حویلی کو کشمیر سے آئے ایک خاندان نے 2,18,000 میں خریدا۔
پھر خریدنے والے نے شیخ رشید احمد کو 5.5 لاکھ میں حویلی بیچ دی۔ اور دوستو یوں شیخ صاحب نے سہگل حویلی کوڑیوں کے بھاؤ خرید لی۔ حویلی کو شیخ صاحب نے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا۔ کئی ممتاز سیاستدانوں کو دعوت سخن دینے والی بالکنی بھی توجہ کا مرکز رہی۔ اس بالکنی میں نوابزادہ نصر اللہ، نواز شریف اور الطاف حسین سیاستدانوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب بھی کیا۔ شیخ صاحب نے حویلی کی تزئین و آرائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال بے تحاشا کیا۔ نئے رنگ روپ میں ڈھالنے کے بعد اسے نام بھی نیا دیا گیا، لال حویلی۔ یہ نام بھی شیخ رشید احمد کا ہی دیا گیا ہے، اور حویلی پر چسپاں اس نام کی تختی بھی سن 80 کی دہائی میں لگائی گئی تھی۔ یوں بدھا بائی کی سہگل حویلی شیخ رشید احمد کی لال حویلی بن گئی۔ معزز خواتین و حضرات، شیخ صاحب یہ بتاتے ہوئے جذباتی دکھائی دیتے ہیں کہ بدھا بائی کا ڈانس گھر آج بھی موجود ہے، جبکہ وہ 2 کمرے جن میں وہ رہا کرتی تھیں ان پر پرانے کفی پڑے ہیں۔ شیخ صاحب نے بدھا کا بیڈ جس پر عدالت میں دیے جانے والا بیان کندہ ہے اپنے کمرے میں سجا رکھا ہے۔ شیخ رشید نے اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھا ہے کہ ایک بار کشمیر سے ایک افسر حویلی دیکھنے آیا اور وہ رو پڑا۔ رونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بولا کہ یہ میری ماں بدھا کی حویلی ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اسے روکنا چاہا، بدھا بائی کے بارے جاننا چاہا، مگر وہ کچھ کہے بنا چلا گیا۔ بدھا کے لیے بنوائی گئی مسجد اب بازار کے رہائشیوں کے استعمال میں ہے، جبکہ مندر کی حالت مخدوش تر ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں۔ شیخ صاحب اپنی نجی اور سیاسی محفلوں میں ایک جملہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر مجھے چوائس ملے کہ زندگی یا لال حویلی تو میں لال حویلی کو چن لوں گا۔ معزز دوستو، آپ کو لال حویلی کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔